بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل عجیب نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اللہ ہدایت کاملہ سے نوازیں ان ہسپتال والے ڈاکٹروں کو بھی اور ان ہسپتال کی انتظامیہ والوں کو بھی، جو چند روپوں کی خاطر ایک انسان کے جسم کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، جبکہ اس کی واللہ باللہ واللہ العظیم ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ضرورت نہیں ہوتی آپریشن کی، لیکن پیسوں کی خاطر انسان کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ اور ظالموں، آپ نے اس کو چیر دیا، سمجھ آ گئی، پیسے بھی لے لیے، سمجھ آ گئی، اب آپ نے جو دوائیاں لکھ کر دی ہیں اس میں بھی آپ نے کمیشن رکھا ہوا ہے، آپ نے دوائی کی کمپنی سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کی دوائی لکھوں گا، آپ جو دوائی ہے اس کی ڈبل سے ٹرپل اور اوپر سے اوپر قیمت لگائیے گا اور اس کا اتنا فیصد مجھے دے دیجیے گا۔ خدا کے لیے ہم نے اللہ کے پاس نہیں جانا؟ کیا قبر کا تصور ختم ہو گیا ہے؟ آخرت کا تصور ختم ہو گیا ہے؟ ہم کس طرف چل پڑے؟ میں مانتا ہوں خوراک ناقص ہے۔ ایک ڈاکٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹر لاہور میں، جن کا میں نے روحانی طور پر علاج کیا، بہت بڑے ہاسپٹل کی بڑی مانی ہوئی ایکسپرٹ، گائنی وارڈ کی، یعنی کہ جو عورتوں کے مسائل ہیں اس میں بہت ہی زبردست قسم کا ان کا ایکسپیرینس ہے۔ ان سے میں نے یہ بات رکھی کہ ان کے سامنے کہ میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے بتائیں، کیا انسان اب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ 100% کا 100% اس کا آپریشن ہوگا؟ اس نے کہا رحمانی بھائی، یہ نہیں ہے کہ 100 میں سے 100 بندے ہوتے ہیں جن کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے کہا واللہ 100 میں سے 4 5 10 تک ایسے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ 10% سے کم لوگ ہوتے ہیں جن کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ہے خوراک کی ناقص ہونے کی وجہ۔ مثال کے طور پر آج کل ہم جو کھا رہے ہیں وہ ملاوٹ زدہ ہے، اور اسی طرح پہلے لوگ کام کاج کیا کرتے تھے، آج کل اس کام کو چھوڑ دیا ہم نے، کوئی ورکنگ نہیں، سارا دن بیٹھے رہنا۔ کپڑے دھونے ہیں تو اس کے لیے بھی مشینیں آ گئی، کپڑے سینے ہیں تو اس کے لیے بھی موٹر مشین آ گئی، کچھ بھی کرنا ہے اوون آ گئے، بس سالن گرم کیا کرنا ہے اس کو رکھو، بس اس میں جلدی سے گرم ہوگا اس کو کھاؤ۔ فریج آ گئے، ہم نے اس میں چیزیں سٹور کی پھر ان کو کھا لیا۔ ان کی وجہ سے انسان کمزور ہوا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ انسان اپنی جو اس کی پیدائش ہے وہ کسی ایک خاص طریقے کے ساتھ منسلک کر دی جائے۔ یہ تو فطرت کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ کوئی جاندار ہے، آپ اس کو دیکھیں کس کا آپریشن ہو رہا ہے؟ ہر جاندار اپنی نارمل ڈیلیوری کر رہا ہے، اس کی نارمل ڈیلیوری اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کی نسل بڑھ رہی ہے۔ تو خدا کے لیے اس سے بچیں، یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ آپ کے جسم کو چیر دیا جاتا ہے جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے کی ولادت میں آپ کو کوئی ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے، کوئی ایسی کمزوری ہے، ایسی کوئی بیماری ہے، ایسا کوئی درد اٹھتا ہے، تو آپ 7ویں مہینے کے اختتام کے بعد اس عمل کو کرنا شروع کریں۔ ہر تیسرے دن کا عمل ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں آپ کے بچے کی ولادت ہوگی، نارمل ولادت ہوگی، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے بچے کی والدہ یعنی کہ آپ کی بیوی تندرست ہوگی۔ ارے خدا کے بندو، آپ اس بچے کی والدہ کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ کیسی تربیت کرے گی؟ وہ تو خود بیمار، کمزور، لاغر سی ہو جاتی، کیا کرے گی اپنے بچے کے لیے؟ وہ تو خود درد کی کیفیت میں ہے، کیسے سنبھالے گی اپنے بچے کو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپریشن گناہ ہے، آپریشن نہیں کرنا چاہیے، ایسے کرٹیکل مسائل آ جاتے ہیں جس میں آپریشن ضروری ہوتا ہے، لیکن ہر معاملے کو آپریشن کے ساتھ منسلک کرنا یہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں نارمل ڈیلیوری ہو تو آئیے، آپ کو ایسا عمل بتلاتا ہوں کہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی، آپ کے ڈاکٹر حیران ہو جائیں گے
میں نے کئی ایسی اپنی ماؤں بہنوں کو یہ عمل بتلایا ہے، اپنے دوستوں کو بتلایا جن کے 3 بچے جی آپریشن سے ہوئے اور ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا کوئی بچہ نارمل پیدا نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ ان کے بچے پیدا ہوئے اور ان کے بچے اب تک تندرست ہیں، صحت مند ہیں، جبکہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ نے اگر اس بچے کی جو ولادت ہے وہ آپریشن سے اس کی ڈیلیوری والا معاملہ نہیں کرایا تو آپ کی بیوی بھی مر سکتی ہے اور آپ کا بچہ بھی مر سکتا ہے، دونوں کو بہت خطرہ ہے۔ الحمدللہ دونوں جی رہے ہیں اور بڑے زبردست قسم کی صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے۔ یہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے اپنی باتوں سے آپ کو ہپنوٹائز کر لیتے ہیں، آپ کو جکڑ لیتے ہیں اپنے سحر میں۔ خدا کے لیے آپ دیکھا کریں۔ اب عجیب سی بات ہے، ٹائم پورا ہوتا نہیں، چھوٹا سا درد ہوا، اٹھا کے آپریشن کرا کے بچہ باہر نکال لیا۔ ارے اللہ کے بندو، وقت، نیچر، فطرت سے کیوں آپ کھیل رہے ہیں؟ درد ذیل جو ہوتا ہے وہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، وہ آپ کے گھر کی بڑی خواتین، بزرگ خواتین سمجھتی ہیں۔ آج کل یہ بھی تو آ گیا ہے نا کہ بڑوں کی بات ہم مانتے نہیں، کہ جی ان کو کیا پتا، یہ تو پرانے زمانے کے، خود کہہ رہے ہیں کہ پرانے زمانے کے، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایکسپیرینس والے لوگ ہیں، لیکن آپ ان کی بات نہیں مانتے کہ جی یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی، یہ وہاں کے وہاں ہیں۔ خدا کے لیے اپنے بڑوں کے ساتھ مشورہ کیا کریں، اپنے بڑوں سے پوچھا کریں۔ ماں باپ سے دور رہتے ہیں، ماں باپ کو بتلائیں کہ جی اتنے دن رہتے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے آپریشن کراؤ نہیں تو مسئلہ ہو جائے گا، میں کیا کروں؟ آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیا، آپ زندہ ہیں، آپ کی والدہ زندہ ہیں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کو غلط مشورہ دیں گی؟ خیر، بات کہیں اور جا رہی ہے۔ وظیفہ سنیے، 7واں مہینہ ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ نے ہر تیسرے دن یہ عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کو پانی پر آپ نے دم کرنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے عرق گلاب لے لینا ہے، عرق گلاب کے 7 قطرے ڈالنے اور ہر قطرے پر آپ نے پڑھنا ہے یا خالق۔ مثال کے طور پر 1 قطرہ ڈالا، پڑھ دیا، دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالا، 7 قطرے ڈالے، ان قطروں کے ساتھ یا خالق پڑھ دیا۔ پھر 7 قطرے ڈالنے، اب یا مالک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 7 قطرے ڈالنے یا حافظ پڑھنا ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ اس بچے کا مالک ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ہر تیسرے دن یہ عمل کرنا ہے۔ اب اس پانی کو رکھ لیں، ایک بار 3 دن میں ایک بار لازمی نہائیں، نہا نہیں سکتی سر دھوئیں، پیر دھوئیں، وضو کر لیں اور پانی کو بے تحاشا پئیں۔ پھر تیسرے دن یہ عمل کریں، اسی طرح اس عمل کو لے کے چلتے رہیں۔ آخری جو 10-12 دن ہیں جن میں تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس میں آپ کو ایک زبردست درود بتلاتا ہوں، وہ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسی مدد و نصرت بھیجیں گے، ایسی رحمت و برکت کی چادر اللہ تعالیٰ ڈالیں گے کہ آپ کے گھر میں آپ کی نسل جو ہے وہ پروان چڑھے گی۔ آپ کو کسی ڈاکٹر کی، کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نارمل ڈیلیوری کے لیے آپ نے آخری ایام میں اس عمل کے ساتھ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، اس کو 1000 سے زائد مرتبہ پڑھیں، دیوانہ وار پڑھیں، والد بھی پڑھیں، والدہ بھی پڑھیں، چاچا، پھپھا، دایا، سارے کے سارے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس سختی سے، اس درد سے بچنا چاہتے ہیں تو ان آخری ایام میں سورہ مریم کی تلاوت کریں یا سنیں، جس طرح آپ کو مناسب لگے، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنے جسم کو خدا کے لیے پیسے دے کر، لوگوں کو اپنا مال دے کر اپنے جسم کو بلا وجہ
بالکل درندوں کی طرح مت کاٹنے دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔